پرانا شہر، ظلم و جبر کا ماحول، مندر کے بت، جوانوں کے غمگین چہرے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایمان والے خاموش نہیں رہتے۔ یہ کہانی ہے چند نوجوانوں کی جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے سچ بولنے کا حوصلہ کیا۔ یہ تھے اصحاب کہف، اللہ پر یقین رکھنے والے وہ نیک نوجوان جنہوں نے کفر کے نظام کو للکارا۔ جس بادشاہ کے دور میں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ان نوجوانوں نے توحید کا اعلان کر دیا۔ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ یہ اعلان بادشاہ کو ایک آنکھ نبھایا اور نوجوانوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے دنیا کی راحتیں چھوڑ دی، اپنے گھر بار، دولت اور مستقبل کو قربان کر دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ جنہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، نہ صرف ان کی حفاظت کی بلکہ انہیں 300 سال تک سلا دیا، ایسی نیند جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سورج کا زاویہ، غار کی جگہ، سب کچھ قدرت کے حساب سے تھا۔ جب اللہ نے نوجوانوں کو بیدار کیا تو ان کو لگا جیسے ابھی ابھی سوئے ہو، لیکن باہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ ظلم کا نظام ختم ہو چکا تھا اور لوگ اللہ کو پہچان چکے تھے۔ یہ تھا ایمان کا انعام، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم ایمان پر جم جائیں، دنیا کی لالچ چھوڑ دے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی صرف ماضی کا حصہ نہیں، یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔